میں کر سکتے ہو یہ ہے۔ اب اگر آپ کو کچھ منانا ہی ہے رات کے طور پر تو ایک رات ملی ہے، افسوس اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے۔ منانے کی رات در حقیقت شب قدر اور لیلۃ القدر ہے۔ یہ تو بہت سو کو پتہ بھی نہیں وہ رات کب آتی ہے نا؟ کب آتی ہے؟ 27 رمضان کو۔ میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں میرے بھائی، تجھے تو پتہ بھی نہیں رات کب آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رات کی تاریخ آپ سے اٹھا لی گئی جو بتائی گئی تھی تو فرمایا تھا روایت میں سے سال بھر میں تلاش کرو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پورے ایئر میں کیسے تلاش کریں گے؟ پھر فرمایا آپ سامنے اس کو تخفیف کی گئی، بعد میں کہا گیا مہینے بھر میں رمضان کے تلاش کرو، تو کم از کم ایک مہینہ 30 دن میں تلاش۔ پھر آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 میں سے کوئی ایک رات، اس کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے، 1000 مہینے۔ 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینوں کو تبدیل کیجئے سال میں، سے 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے، یہ ملتی ہے۔ لیکن کوئی جاگ رہا ہے کیا اس میں؟ یہاں برابر 120 کا ہے نا، موضوع روایت ہے لیکن منائیں گے 120 ہے نا۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینے 83 سال کا ثواب۔ یہ کہاں ہوتا ہے ہم سے؟ کون اٹھیں گا 5 رات؟ کون جاگیں گا 5 رات؟ علماء نے بڑی سہولت دی، اور میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں شاید جبرائیل علیہ السلام ہندوستان میں آ کے بتایا گیا کہ 27 تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، باقی لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ صحابہ کو تو نہیں پتا تھی 27، یہاں برابر پتا ہے ہم کہ ہندوستان پر 27 رمضان۔ تو یہ قدر 5 میں سے کوئی ایک رات اور اس کو تلاش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت تھی اس رات میں، آئیے دیکھیے کیا تھی۔ ماں عائشہ فرماتی رسول اللہ ان راتوں میں رمضان کے آخر عشرے میں ہمارے دروازوں پر دستک دے کر کہتے اٹھو عبادت کرو، اٹھو عبادت کرو۔ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے کہے کے مطابق جو 15 شعبان کی روایت ہے شب برات کی، وہاں رسول اللہ خاموشی سے جا رہے ہیں۔ یہاں 10 دن اٹھا رہے ہیں، وہاں خاموشی سے جا رہے ہیں۔ یہاں آ کر بتا رہے ہیں، یہاں اللہ قرآن نے بتا رہا ہے، وہاں چھپکی سے جا کے دیکھنا پڑا ماں عائشہ کو، ورنہ وہ رات تو چھپ گئی تھی ہم سے۔ ذرا عقل سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ باتیں؟ کیا ذہن نہیں کھول رہا انسان کا اتنی باتوں سمجھ کے کہ یہ رات منانے کی نہیں ہے؟ فضیلت ہے بھی تو وہ فضیلت کمانا، عبادتیں کرنا نہیں۔ تو اگر کچھ منانا ہے آپ کو اور مجھے تو رمضان آ رہا ہے، تیار ہوئیے اس کے لیے۔ 5 راتوں کو منانا ہے ہم کو۔ یا آپ کی سنت کے مطابق 10 راتیں جاگیے آپ پورے، آپ اعتکاف کرتے، راتوں میں جاگتے، قیام اللیل کرتے، اور اپنے بیویوں کو پھر کب اٹھاتے؟ چونکہ آپ کے بیویوں کے سارے گھر مسجد نبوی کے اندر ہی تھے، ورنہ لوگوں کو تو ایسی ایسی باتیں چاہیے، بس قریدنے کی جو صفت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بس کہ ہم کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو بس نقطہ چینی۔ آپ سب تو ہر اعتکاف کرتے آخری اس میں، پھر کیسے جا کے اٹھاتے؟ تو میرے بھائی حدیث جب کہہ رہی ہے صحیح تو سمجھنا پڑے گا نا۔ آپ سب کے پورے ازواج کے گھر حجرے اندر تھے، مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے ان کے ادھر سے، اور ادھر سے بھی تھے، صحن تھا مسجد نبوی ان کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا جا کے دستک دینا اور آنا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس بات کو سمجھیے، اور اگر منانا ہے تو پھر قدر ہے اس کو منائیے، اور اس کی قدر اور منزلت جانیے، ورنہ ان راتوں نے اس کی قدر اور منزلت ختم کر دی۔ معراج اور برات کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے، اور بالخصوص 15 شعبان کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے، اس انداز کو دیکھ کر تو شب قدر تو اتنی پھیکی ہے، اتنی پھیکی اور اتنی پھیکی ہے کہ اس کے پھیکے پن کو اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کسی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس آج۔ تو بہرحال اصل جاگنے کی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، اور باقی تمام باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔